اولاد علی آپ میں وہ ساری خاصیتیں موجود تھی. ایک بات سمجھ لیجئے کہ انسان جب علم میں کامل ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی بات، کسی بھی بات کا فیصلہ لینے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ علم کے معیار سے ہر فیصلے حق پر رہتے ہوئے کر پاتا ہے. ہم اولاد آدم، یا ہم یہ کہیں کہ ہم امت محمدیہ، ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا کیے ہیں حدیث اور قرآن کی روح سے، ہم اس علم پر پریکٹیکلی اگر گامزن رہتے ہیں، سیرت محمدی کا آئینہ بنتے ہیں، سیرت پنجتن پاک کا آئینہ بنتے ہیں، اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، معرفت، حقیقت، وحدت، وصلت کے راز و نیاز کو جانتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ خودداری، وہ جذبہ محبت خدا، محبت رسول، محبت پنجتن پاک پیدا کر سکتے ہیں. اور جب وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت میں پھر کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، اور محبت میں عاشق کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے معشوق پر قربان ہونے کے لیے، فدا ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے، اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدم کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں نواسہ رسول بن کر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد علی و بیوی فاطمہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام علوم و فنون کی مہارت رکھتے ہوئے فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی حد سے گزر کے بقا باللہ کے مقام پر فائز ہوئی. ان کی روح اللہ کی بے انتہا محبت میں سرشار رہی، ہمیشہ تصور میں رہی، دیدار میں رہی، جلووں میں کھوئی رہی، اور دنیا میں لباس بشری میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے بے قرار رہی. یہی ہوتا ہے اولیاؤں کا، عاشقوں کا، جو اللہ کو بحیثیت معشوق سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق سمجھتے ہیں. علم فقیری میں یہ 3 طریقے سے مسئلے بتائے گئے ہیں. بندے اور خدا کے بیچ کی بات، عابد اور معبود، عارف اور معروف، عاشق اور معشوق. ان 3 چیزوں میں جب بندے اور خدا والی بات ہے تو پھر بندہ بندگی کرے اور خدا اس کو اس کی نعمت عطا فرمائے. عارف اور معروف میں یہ ہے کہ بندہ عرفان کی تلاش میں رہتا ہے اور پروردگار عالم معروف بن کے اس کے سامنے آ کر اپنے بھید سے نوازتا ہے. عاشق اور معشوق میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف سے جب اس کی ہدایت ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہوتی ہے، اس کے نور کے جلووں کو سمجھ لیتا ہے، اس کی دنیا میں کائنات موجودگی کے معاملات کو سمجھ لیتا ہے، 84 لاکھ مخلوق میں اپنی بنائی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے، اللہ سب ربکم کے راز کو سمجھ لیتا ہے، سر پر تاج خلافت کی جو عزت ملی اس کو سمجھ لیتا ہے. اور جب یہ راز مل جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم بندگی کرتے وقت بندے کے ناطے کچھ لوگ خوف سے نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا خدا گناہوں کی سزا جزا دینے میں ہم پر رحم کرے، تو ہم ہی انسانوں میں سے بعض اس کے عاشق بن کر کے اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کر کے اس کی بندگی کرتے ہیں. بندے اور خدا کے مسئلے میں تو پھر قوانین ہیں، نظم نسخ ہے، عبادات ریاضات ہے، پوچھ ہے، سوال جواب ہے، منکر نکیر ہے، جنت دوزخ ہے، سب ہے. لیکن اس کی آگے کی منزل میں جب عاشق اور معشوق میں بندہ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو عاشق تسلیم کر لیتا ہے، خدا کو معشوق تسلیم کر لیتا ہے، تو عاشق اور معشوق کی ہمارے سامنے دنیاوی مثالیں بھی ہے کہ وہاں کوئی پردہ نہیں، سارے راز جو وہ جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے، وہاں کوئی بھید نہیں، کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں. بندہ جس قدر اللہ سے عشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عشق میں اضافہ کرتا ہے اور اس عشق کے صدقے میں اپنا رازدار بناتا ہے، اپنا بھیدی بناتا ہے، معرفت الہی کے خزانوں سے نوازتا ہے، لوح محفوظ کی راز و نیاز سے نوازتا ہے، اپنا مقرب بندہ بنا کر کے اپنا جلوہ دیتا ہے، معراج دیتا ہے.
عرش اعظم پر بلاتا ہے. یہ عاشق و معشوق کی منزل ہے، یہ بندے اور خدا والی منزل نہیں ہے، یہ عاشق اور معشوق کی منزل ہے. ایسے بندے جو بندے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادات ریاضات کے وقت اپنے آپ کو عاشق تصور کر کے اپنے خدا کو معشوق تصور کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اضافہ کرتا ہے. اور محبت کی دنیا پھر وہ داستان ہی نرالی ہے. وہاں نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی حجاب ہے. جو خدا کا ہے، خدا اپنے ولی کو جس سے محبت ہو گئی ہے یا جس نے محبت میں کامیابی حاصل کر لی، سارے امتحانات میں کامیاب ہوا، تو ایسے اولیاءوں کو اپنا دوست کہتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ میں انہیں اپنے خزانے کی چابیاں دے دیتا ہوں کہ جا میرے محبوب، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. مخلوق خداوندی میں بانٹ. یہ علم مذہب کے اندر کا ہی ہے، دین کے اندر کا ہی ہے، دین سے باہر کا نہیں. یہ اولیاؤں کے درجات ہیں، ابدالوں کے، کتب کے، غوث کے. لیکن آئینے کا پہلا رخ یہ ہے کہ پہلے تو وہ انسان ہے، اولاد آدم ہے، ہمارے تمہارے جیسے رہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تزکیہ نفس کر کے، نفس کے ساتھ جہاد کر کے، اللہ کے عشق کو پروان چڑھا کر کے، اللہ کے نور سے مزید مزین ہو کر کے، اللہ سے عشق کر کے، اللہ کی محبت اور قرب کو حاصل کر کے ولیوں کے صف میں آ جاتے ہیں. اور وہاں اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور سرکار امام حسین ایسے اولیاؤں کے، کتبوں کے، ابدالوں کے، غوثوں کے سردار ہیں. تو جب اولیاء اللہ میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اس قدر پروان ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں اللہ کی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی جاگزاں ہوگی. ایسی محبت آنے کے بعد تو سمپل سی چیز ہے کہ اگر دنیا میں بھی ہم کوئی کسی سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور معلوم پڑا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس محبت کے صدقے میں ہم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور جتنی محبت، جتنی ہم اس کے لیے مدد کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس پر ایسا کوئی وقت آتا ہے تو جان دینے کی باری آتی ہے تو ہم اس کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں. ایک مثال ہے دنیا میں، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اولادوں کے لیے ماں باپ جان دے دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے اولادیں جان دے دیتی ہے. یہ تمام محبت کا تذکرہ ہے. محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ایک راز یہ سمجھنے جیسی بات ہے کہ اللہ کو جب اپنے آپ سے محبت ہوئی ہے، محبت کے صدقے میں کائنات بنی ہے، محبت کے صدقے میں سرور کائنات کا نور ہوا، اس سے تخلیق آدم ہوئی، 18,000 عالم، 84 لاکھ مخلوق ہوئی. یہ سب محبت کے صدقے میں ہی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس محبت کو جس بندے کو عطا کر دے، جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اس بندے کا مقام قرب کا ہو جاتا ہے، نزدیک کا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر لمحہ اپنی گردن، اپنی جان تیار رکھتا ہے. اللہم لبیک، میں حاضر ہوں. اور ایسے لوگ دنیا میں ہیں، تھے، آتے رہیں گے، جو عشق محمدی میں چور ہوں گے، عشق غوث میں چور ہوں گے، عشق خواجہ میں چور ہوں گے، عشق اولیاء میں چور ہوں گے. ان کو اللہ کے راز و نیاز ملیں گے، اللہ کی حقیقی محبت نصیب ہوگی. اور جب ان کو محبت نصیب ہوگی تو وہ اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہوں گے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تمام عاشقوں کے سردار. آپ کا عشق جو اللہ سے ہے، وہ ہم جیسے گناہگار بندے اللہ سے عشق کیا کر پائیں گے؟ ہم جو عشق اللہ سے رکھتے ہیں اس پہ ہم کو یہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں بقا عطا فرما دیا، ہمیں عافیہ عنو کر دیا، گناہ معاف کر دیا، خطائیں معاف کر دیا، ہمیں فقیری کی سند دے دی، شاہ پکارا اور مخلوق سے عزت دلوائی اور تعظیم کروائی، ہم کو خطیب کر دیا، قاری کر دیا، عالم کر دیا، فاضل کر دیا، دنیاوی شہرت دلائی، عزت دلائی. یہ تمام چیزوں کی ذہنیت ہماری بنتی ہے. لیکن فنائیت کے عالم میں، طریقت کے میدان میں آنے کے بعد میں جو لوگ پہنچ رہے ہوں گے، پہنچتے ہوں گے طریقت کے محفل میں، جو پہنچے ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ محبت کی منزل جب سکھائی جاتی ہے، فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ، یہ محبت کی ہی کڑی ہے۔ اس میں پہلے پیر کے تصور میں رکھا جاتا ہے، پیر کی محبت میں فنا کیا جاتا ہے، پھر تمام دیگر اولیاؤں کے، شجرے کے تمام بزرگوں کی محبت میں، پھر سیدنا خواجہ پاک غوث پاک نظام الدین سرکار سے ہوتے ہوئے، حضرت علی سے ہوتے ہوئے امام حسن حسین کی محبت میں فنا ہو کر ویسی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہوتی ہے۔ تب وہاں سند ملتی ہے کہ اب یہ فنا فی رسول میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سوار کر کے بارگاہ خداوندی میں اس روح کو بھیجتے ہیں، بولتے ہیں کہ پروردگار قبول فرما لے، ہم دنیا کے فقراؤں نے، اولیاؤں نے اور میں نے مل کر کے اس روح کی تربیت فرمائی ہے، تو بھی اسے قبول فرما لے۔ تب کہیں جا کر کے ویسی روح کو وہ محبت نصیب ہوتی ہے اور وہ فنا فی اللہ میں آتا ہے۔ فنا فی اللہ میں آنے کے بعد جس طرح سے دنیاوی کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں یوسف زلیخا، لیلا مجنو، ہیر رانجھا، جنہوں نے محبت میں ایک دوسرے کے لیے جان دی، اسی طرح دینی مسئلے میں بھی جب دین کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو ویسا بندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی جان و مال اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے رکھتا ہے، تیار رکھتا ہے۔ امت محمدیہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی حال رہا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے، آپ کی زبان سے جو میٹھے الفاظ بیان ہوتے تھے، جو ہدایتیں ہوتی تھی، وہ تمام جب ان کے دل میں پیوست ہوتی تھی تو وہ عشش کرتے تھے، وہ فریفتہ ہو جاتے تھے، عاشق ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال نے جب حضور کے بارے میں سنا، آپ ان کے نام، سرکار کے نام کا کلمہ پڑھنے لگے، ان کے مالک نے ان کو چمڑے کے ڈھول میں اور اس میں باندھ کر تپتی ہوئی ریگستان میں کوڑے برسائے، لیکن اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حضرت نے بولنا بند نہیں کیا۔ اور روایتوں میں ہے کہ بعد کے دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت میں وہ زر خرید غلام تھا، اتنا اس کے آقا کو دے کر کے خرید لیا۔ تو ایک عاشق ہماری قوم میں، ہماری امت میں ایسے بھی عاشق رسول ہوئے جن کا نام بلال ہے، اور جنہوں نے اذان کی حالت میں دم توڑا سرکار دو عالم کو اپنے سامنے موجود نہ پا کر۔ یہ عشق رسول ہوا۔ عشق رسول کی اور بھی کئی داستانیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عشق میں آنے کے بعد معشوق کے بغیر عاشق زندہ نہیں رہتا، یا معشوق کی برائی برداشت نہیں کر سکتا، معشوق کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ عروج کی بات ہے، اعلیٰ شعور کی بات ہے یہ، کہ محبت ہو تو ایسی ہو، خدا سے، رسول سے، غوث پاک سے، خواجہ پاک سے، نظام الدین سرکار سے، جہاں سے ہم اہل بیت ہیں، مرشدان کامل سے، تو وہ ان کی محبتیں ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کی محبت تک پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر وہ کامل فقیر ہے تو وہاں پر جلوہ محمدی مزید مزین ہوتی ہے، اور وہ جلوہ محمدی ہی مرید کو اپنا عاشق بناتا ہے پیر کی صورت میں۔ وہاں فنا فی شیخ میں آ کے پیر کی محبت میں آتے ہیں، پھر وہاں سے ڈائیورٹ ہو کر کے رسول کی محبت، اس طرح سے خدا کی محبت، اور جب خدا کی محبت جس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ لوگ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اس منزل پر وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو امت عاصی غلامان محمد میں ایسے ہیں جو عشق محمدی میں، عشق پنجتن پاک میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی گردنیں تیار رکھے ہوئے ہیں، اور جان دینے کے لیے کبھی بھی وقت آئے تو وہ بہانہ بازی نہیں کر سکتے محبت کے صدقے میں۔ اور میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اپنی زبان سے فرمائی، میرے حسین اسے قبول فرما لیں کہ ہم جیسے گناہ گار بندے اپنے آپ کو جو عاشق رسول، عاشق پنجتن پاک، عاشق کے خدا بولتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار بندے جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی حد سے پہنچ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے دیدار میں کھویا ہوا اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم یہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی وہ قرب پا لیا، وہ محبت پا لی، اللہ نے ہم کو اپنی نزدیکی میں لے لیا، اپنے خاص و خاص بندوں میں شامل کر لیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر لیا، دنیا میں اور آخرت میں دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار بندے غلامان مصطفیٰ، غلامان علی، غلامان امام حسن حسین، ان کے صدقے میں ناز کر کے ہم یہ
یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب بے شک ہم کو دنیا میں اور آخرت میں ان کی جوتیوں کے صدقے میں، پنجتن پاک کی جوتیوں کے صدقے میں بے شک اگر ہم اعمال صالحہ کے ساتھ رہے اور سیرت محمدی اور سیرت پنجتن پاک کا آئینہ